مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ۔ بے شک تم، اب اس تم پر بھی غور کیجیے، میرا ہم سفر صرف تو ہے۔ اب اس کو اردو زبان میں ڈھالیے، غور کیجیے کیا ہے اس کا مطلب۔ تو ہے، اور اگر کہے کہ میرا ہم سفر صرف اور صرف تو ہے، اور ایک جملہ ہے کہ میرا ہم سفر صرف تو ہی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کہیں دیہاتوں میں یہ ترجمے نہ کر دینا، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، پھر وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یا لکھا ہوا بے شک تو اور صرف تو ہی، آگے کمال کیا ہر ایک کی، انکا انت السمیع العلیم کا ترجمہ، ہر ایک کی سننے اور ہر ایک کو جاننے والا۔ السمیع کا ترجمہ آ گیا، ہر ایک کی سننے والا۔ اور اتنا تو آپ جانتے ہیں اور اردو میں عربی میں بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ایک معرفہ ہوتا ہے اور ایک نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ عموم، عام، معرفہ خاص۔ تو یہ الف لام عربی میں معرفہ کے لیے آتا ہے، سمیع نہیں ہے قرآن میں، السمیع ہے۔ یہ تو قاعدے اور ضابطے کی وجہ سے، تشدید کی وجہ سے الف لام گر گیا، تو جس کا معنی ہوگا کہ بے شک آپ، تو اور صرف تو ہی سننے والا ہے، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی۔ علیم، جاننے والا ہے، العلیم، یعنی یہ خصوصیت ہے السمیع اللہ کی، اور العلیم یہ بھی اللہ کی خصوصیت ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں بھی تھوڑی سی کانٹ چھانٹ کر لیتے ہیں کہ جی باقیوں کو نہیں ہے، یوں سمجھ لو کلی قوت سماعت اللہ کے پاس ہے، کلی علم، جاننا، بصارت، بصیرت اللہ کے پاس ہے، باقی اللہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ ترجمہ اس پر غور کریں کہ ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سکتا۔ باقی اللہ جس کو طاقت دیتا ہے، جس چیز میں طاقت رکھ دیتا ہے، جیسے کان ہے، ان میں قوت سماعت ہے۔ اچھا جی، آگے چلیے جی، اگلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ انہوں نے دعا کی، ایک تو یہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، یا اللہ کہ اس جگہ یہ برکت بنے دین کا، اور یہاں دین کے فوارے پھوٹے اور دین کی شمع جلے۔ یا اللہ یہ جو جگہ ہے، حج کے لیے جو احکامات ہیں آپ نے وہ ہمیں بتا دیں، سکھا دیں۔ اب یہاں دو لکھی ہے مفسرین نے بات، کہ ایک تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بتا دیا، دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ ان کو سکھا دیا، جگہ دکھا دی کہ یہ جگہ یہ ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں منا ہے، یہ جگہ احکامات حج۔ وَأَرِنَا، ذرا غور کیجئے لفظ پر بھی، مناسکنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی تو ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما اور ہمیں اپنا تابعدار بنا، اور ہمیں حج کے، ہم کو اپنی جو عبادت کے طریقے ہیں حج والے وہ بھی سکھا دے۔ اب یہاں لفظ سکھا دے ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ترجمہ کرنا تو بڑا آسان ہے، بتا دے نہیں ہے، سکھا دے ہے۔
یعنی جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا بھی اور سکھایا بھی۔ آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اور اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے اے اللہ، اور توبہ کا معنی رجوع کا بھی ہے، لوٹنے کا بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور لوٹنا۔ آگے لفظ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو، تواب کا معنی خوبصورت کیا انہوں نے، اور صرف تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ معاف کرنے کا حق صرف آپ کو ہے، یعنی اللہ کو، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ پھر وہی ترجمہ آیا بے شک تو اور صرف تو ہی۔ اچھا، اس پر بھی آپ تھوڑا سا لفظوں پر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جی آیت نمبر 128 ہے۔ یہ جب آیت ختم ہو رہی ہے، یعنی ربنا وجعلنا مسلمین، اس کے آخر میں جو انک انت التواب الرحیم، ان مانا بے شک، یقینی بات ہے۔ دیکھو عربی کی وسعت ہے، پھر قرآن تو ساری کائنات کی زبانوں کا سردار ہے۔ ان بے شک، اور اگر بغیر تشدید کے تو اس کا ان کا معنی ہے اگر ہے یہاں اردو میں، کا آپ، تو جسے کہتے ہیں، ان کا بے شک تو، انت لفظوں پر آپ غور کریں، تو ہی تو، ایاک، وہاں بھی کشش والا کاف ہے، نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو تشدید ہے نا، اس کا معنی کیا؟ انت تو، انک انت بے شک تو ہی تو، تواب اصل میں ہے التواب، تو جناب یہاں معنی ہوگا رجوع کرنا، لوٹنا، معاف کرنا، توبہ قبول کرنا۔ الرحیم، مہربان ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، یہ کاف ہے جی کشش والا، بڑا کاف نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وہ لاکا ہے نا، یہاں بھی ہے وَرَفَعْنَا، وَمَنَا، اور قرآن پر غور کیجئے، قرآن سے بڑھ کر میرے نبی کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میرے نبی سے بڑے ہیں، اللہ نے میرے نبی کو نبوت، رسالت، امامت، معصومیت، ختم نبوت عطا کی ہے۔ جتنا وہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، اور بڑا چھوٹے کی تعریف کرے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعریف ہے، چھوٹے جب بڑے کی تعریف کریں تو سمجھا جائے گا کہ ہم تو اپنے نبی کے غلام ہیں، نوکر و چاکر ہیں، ہمیں اس تعریف کرنے سے نجات ملے گی، محبت کا اظہار تو ہوگا، لیکن جو حضور سے عشق اور محبت ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا تب ہوگا جب اللہ تعریف کرے گا، اور اللہ نے سارے قرآن میں میرے نبی کی تعریف کی۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، واو مناور، رفع بلند کرنا، اونچا کرنا، نون الف نا، ہم نے، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لاکا ذکرک،
عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن اس ترجمے میں آج بات ساری ترجمے پہ چلی گئی، آپ غور و فکر کریں، اس میں مزہ نہیں ہے، اس ترجمے میں مزہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کی خاطر بلند کیا۔ یہ جو لفظ میں نے کہا آپ ہی کی خاطر، لا کا معنی ہے اردو میں کے لیے، کا معنی ہے آپ کے لیے، تو یہاں معنی خاطر کیا گیا، آپ کی خاطر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ پھر ذہن میں رہے کہ یہ ترجمہ بھی میرا نہیں ہے، میں بہت احتیاط کرتا ہوں، یہ ترجمہ بھی ہمارے بزرگوں نے اور خصوصاً حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔